سرکار کی آمد کی خوشی یہ پھول لگا کر، سٹیج سجا کر، گلیاں سجاتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، اور پھر لڑیاں بھی سجاتے ہیں، لڑیاں بھی لٹکاتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. وہ چائنا نے ایک اور آسانی کر دی کہ تھوڑے پیسوں میں لڑیاں مل جاتی ہیں، لیکن حقیقت میں چائنا کا کمال نہیں، رب تعالیٰ خود اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کرنا چاہتا ہے. سبحان. تو جب ہم لڑیاں لگاتے ہیں، گلیاں سجاتے ہیں، گھر سجاتے ہیں، مسجدیں سجاتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے کہ دیکھنے والوں کو پتہ چل جائے کہ ان کو کیا ہوا ہے، خوشی ملی ہے. کیا ہوا ہے؟ تھوڑا سوچیے آواز میں. ایک مطلب پھر بولو کیا ملی ہے. تو یہ نا میرا ایک اور انداز ہے، اگر یہ آپ کو مناسب لگے تو خوشی کا ایسے بھی اظہار کر دیا جائے. میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا، یہ بھی ہو، اور اس کے ساتھ یہ بھی اگر کر لیا جائے تو کیسا ہے. اگر صحیح لگے تو اپنا لینا، نہ ملے تو پھر نہ صحیح. ہم سرکار کی آمد پر چائنا کی لڑیاں سجاتے ہیں تو کتنا ہی بہتر ہو جائے سرکار کی آمد پر چہرے پر سرکار کی مدنی لڑیاں سجا لے. اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے، کیا بات. دیکھنے والا کہ اللہ اکبر. حضرت صاحب میں اگر بات غلط کروں تو میرا لحاظ نہیں کرنا، کھڑے ہو کے کہنا حافظ صاحب آپ غلط کہنا. میں انشاءاللہ سب کے سامنے معذرت بھی کروں گا، الفاظ بھی واپس لوں گا. اور اگر میری بات سچی ہے تو پھر عمل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. لوگ پوچھیں یار تو داڑھی مڈاتا تھا، اب داڑھی کیوں رکھ لی؟ بتلاؤ سرکار کی آمد کی خوشی میں نے یہ لڑیاں سجا لی ہیں. اور حضرت صاحب یہ میں بات دعوے سے کہتا ہوں، یہ چائنا کی لڑیاں یہی رہ جائیں گی. یہ لڑی ایسی ہے جو قبر میں بھی ساتھ جائے گی، حشر میں بھی ساتھ جائے گی. اور ایک اور بات یاد رکھو، حدیث قدسی ہے کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرے گا میں ویسے ہی اس کے ساتھ پیش آؤں گا. اچھا میں رب تعالیٰ کے بارے میں کیا گمان کرتا ہوں؟ توجہ سے سننا، حضرت صاحب میری اس بات کی گواہی دیں گے. میں رب تعالیٰ کے بارے میں کیا گمان کرتا ہوں؟ الحمدللہ ہمارا شب روز یہ سفر میں گزر رہا ہے. ایسا ہی ہے نا جی. راستے میں جگہ جگہ پولیس کے ناکے لگے ہوتے ہیں. پولیس والے باہر نکلو جی، جامہ تلاشی دو، یہ کرو، نمبر چیک کراؤ، یہ کرو، کاغذات چیک کراؤ. جب ہمیں دیکھتے ہیں چیلے پہ داڑھی، کہتے ہیں مولوی صاحب تسی لنگ جاؤ. میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اونچی بولو یار. مولوی صاحب تسی. میں اس وقت کیا سوچتا ہوں؟ میں کہتا ہوں یا اللہ یہ پولیس والے جو اپنے عزیزوں کا لحاظ نہیں کرتے، تیرے محبوب کی سنت کو دیکھ کر کہتے ہیں لنگ جا، تو سارے رحم کرنے والوں سے بڑا، تو نے کہا چلو لنگ جائے. اللہ. حضرت صاحب میں آپ کو سچی بات بتلاتا ہوں. ملتان شریف میں میرا بیان تھا. یہ اس دور کی بات ہے کہ جب یہ جو اے سی کوچز ہے نا نئی چلی تھی. اے سی کوچز نئی چلی تھی. اے سی کوچ میں آپ نے دیکھا ہوگا سوار ہونے کے لیے ایک چھوٹا سا دروازہ ہی ہوتا ہے بس. ملتان شریف میں میرا بیان تھا تو انہوں نے واپسی کی ٹکٹ اے سی کوچ میں کروا دی. میں جب اڈے پہ پہنچا تو تھوڑی دیر کے بعد بس آ گئی. اب وہاں لائن لگ گئی.
سوار ہونے والوں کی لائن لگ گئی. اب وہ لائن، اب بندے کے دل میں جلدی جلدی جا کے سیٹوں پہ بیٹھ جائیں، لیکن وہ لائن بڑی آہستہ آہستہ چل رہی تھی. مجھے بڑا غصہ آ رہا تھا کہ یار یہ جا کے سیٹوں پہ کیوں نہیں بیٹھ رہے. جب میں گیٹ میں پہنچا تو مجھے پتا چلا کہ کیلنڈر جو ہے نا ہر بندے کی جامہ تلاشی بھی لیتا ہے، اور اگر کسی نے بیگ رکھا تو بیگ کے کپڑے بھی نکال کے ایک ایک چیز کو چیک کرتا ہے. اللہ اس سے لڑ رہے ہیں لیکن وہ کسی کا لحاظ. میں نے کہا یار یہ کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے بتلایا کہ جی چند دن پہلے ڈاکو جو تھے نا وہ سواری کے روپ میں بیچ میں بیٹھ گئے. جب گاڑی ویرانے میں گئی تو انہوں نے ساری گاڑی کو لوٹ لیا. اس لیے ہم داخل ہونے سے پہلے، سوار ہونے سے پہلے ہر بندے کو اچھی طرح چیک کرتے ہیں، چاہے کوئی روٹھے چاہے کوئی خوش ہو، ہم کسی کا لحاظ. یقین جانو یار میں قسمیہ طور پر بات کہنے لگا. جب میری باری آئی اس نے نہ میرا بیگ چیک کیا نہ مجھے چیک کیا. کہنا مولوی صاحب تسی جا کے بیٹھ جاؤ. یقین جانو خدا کی قسم میرا جی چاہے میں سیٹ پہ بیٹھ کے چیخے مار مار کے رہوں کہ یا اللہ یہ جو کلیندر ہے عموماً ان پڑھ ہوتے ہیں اور ان کو چھوٹے بڑے کا ادب و لحاظ نہیں ہوتا، یہ تیرے محبوب کی سنت کا اتنی قدر کر رہے ہیں، بغیر چیکنگ کے کہتا جا کے بیٹھ جاؤ. یا اللہ تو سارے رحم کرنے والوں سے بڑا رحم کرنا ہے، تو نے بھی کرنا چاہیے. کل نفس، ہر ایک نفس نے موت کا ذائقہ. موت سے کسی کو فرار حاصل نہیں ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم بڑے بڑے قلعوں میں بھی بند ہو جاؤ، موت سے بچ. اونچی بولو یار، موت سے بچ. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. جب موت کا وقت آ جاتا نہ ایک پل آگے ہوتا ہے نہ ایک پل پیچھے ہوتا ہے. اگر میں سچی بات کہوں تو بندہ اس دنیا میں آیا ہی مرنے کے لیے ہے. کوئی 100 برس بھی جی لے آخر انجام. اونچی بولو یار. اب میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے. ہم نے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے. قبر میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہونی ہے، اس میں تو کوئی شک شبہ. اونچی بولو. اب میں ہاتھ باندھ کر ایک بات کہنے لگا ہوں. جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہماری قبر میں تشریف لائیں تو ہمارا چہرہ سرکار کے دشمنوں جیسا ہونا چاہیے کہ غلاموں جیسا ہونا چاہیے؟ نہیں، اب سب کی آواز نہیں آئی یار. تو موت کا بھروسہ ہے کہ کب آ جائے، تو پھر دیری کاہے کی ہے؟ آؤ ابھی ہاتھ کھڑے کر کر اس بات کا اظہار کرو کہ مالک و مولا میں تیرے محبوب کی آمد کی خوشی میں چہرے پر لڑیاں سجانے کی نیت کر رہا ہوں. سبھی بلند آواز سے کہہ دو انشاءاللہ. اور ایک اور خوشی منانے کا انداز بتلا دوں. پتہ نہیں یہ آپ کو مناسب لگے یا نہ لگے، لیکن میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ بھئی اگر صحیح ہوگا تو پھر اپنا لینا، نہ ہو تو یار مجھے واپس کر دیجئے گا، میں برا نہیں مناؤں گا. حضرت صاحب میں سمجھانے کے لیے بات کروں. یہاں 4 بندے بیٹھ کر تاش کھیل رہے ہوں، اوپر سے ابا جی آ جائیں. اگر ہم تاش کھیلتے رہیں دیکھنے والے کیا کہیں گے؟ ان کے دلوں میں ابا جی کا ادب. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ اور اگر ابا جی آ جائیں میں جلدی سے کپڑا ڈال دوں، کھیلنا بند کر دوں، دیکھنے والے کیا کہیں گے؟ ان کے دل میں باپ کا ادب ہے، دل کے اندر باپ کا. اونچی بولو یار. یار باپ کی آمد پر ادب میں تاش چھوڑ دے. ہم کہتے ہیں باپ کا ادب ہے، تو یار میرے آقا کی آمد ہوئی ہے، اس کے ادب میں ہم کیا کر رہے ہیں؟
یار کوئی تو ہو جو سرکار کی آمد کی خوشی میں، سرکار کی آمد کے ادب کے اندر نمازوں میں سستی چھوڑ دے، بے حیائی کے کام چھوڑ دے، اور جوا کھیلنا چھوڑ دے، شراب پینا چھوڑ دے، بدکاری چھوڑ دے. اور بھائی تو پہلے تھے گالا کرنا سا، ان کو چلیے کہنا جی سرکار دی آمد ہو گئی، شرم آتی ہونی میں گالا کرنا. تو ماں باپ کی نافرمانی کرتا تھا، اب تجھے کیا ہوا ہے؟ بولو سرکار کی آمد ہوگی، مجھے شرم آتی ہے، میں سرکار کی موجودگی میں بھی، میرا مطلب ماں باپ کی بے ادبی کروں. تو کیا خیال ہے یہ بھی سرکار کا میلاد منانے کا طریقہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو. اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی تو میں ایک دلیل بھی دے دوں، ایک دلیل بھی دے دوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز میری آنکھوں کی، تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو. اچھا اس حدیث مبارکہ سے میں نے کیا مطلب اخذ کیا ہے؟ میں یہ سمجھا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، میرے امتی جب میں تجھے نماز پڑھتے دیکھتا ہوں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. حضرت صاحب آپ رات کے پچھلے پہر اٹھو، چاہے استنجا پانی کے لیے اٹھو، آگے جائے نماز بچھا کر آپ کا بیٹا نماز پڑھ رہا ہو، آپ کی آنکھیں کتنی ٹھنڈی ہوں گی. اگر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کتنی ٹھنڈی ہوتی ہوں گی. اب اس حدیث سے ہمیں سبق کیا ملا کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. اگر ناراض نہ ہو تھوڑا سا آواز سے آپ بھی بول دیں گے، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سرکار کی آنکھیں، تھوڑا سا اونچی آواز سے، اور جب ہم نماز نہیں پڑھتے، جوا کھیلتے ہیں، شراب پیتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، بے حیائی کے کام کرتے ہیں، چوریاں ڈکیتیاں کرتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں، رشتوں کو توڑتے ہیں، یتیموں کے مالوں پر قبضہ کر رہا ہے، بھائی کی جائیداد پر قبضہ، مین کی جائیداد پر قبضہ کر رہا ہے، کیا میرے آقا کی آنکھیں پھر بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں؟ اونچی بولو یار. تو میں پھر ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا، جس نبی کا میلاد مناتے ہو اس کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے والے کام کرو، ناراض کرنے والے کام نہ کیا کرو. اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی، میں ایک اور حدیث پاک آپ کو سنا دوں. ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں میرا مطلب ہے کہ شیطان وسوسہ ڈالے کہ یار ہم نے حافظ صاحب کو میلاد شریف بیان کرنے کے لیے یہ کس طرح چل پڑے. ہوتا ہے نا شیطان وسوسے ڈالتا ہے. تو آؤ میں اس کا بھی ایک جواب عرض کر کے پھر آگے کام اپنا شروع کر لیتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی ہی سرکار کا میلاد بیان کر رہا ہے. سرکار کے اس کائنات میں جلوہ گر ہونے کا مقصد ہی آپ کا نام نامی بتلا رہا ہے. آپ کہیں گے جی وہ کیسے؟ تو دیکھو بھائی جب ہم کہتے ہیں اللہ، کیا کہتے ہیں؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو، اور اونچی آواز سے بولو. منہ کھلے کا کھلا ہی رہ گیا، نیچے والا ہونٹ نیچے رہ گیا، اوپر والا اوپر ہی رہ گیا. اب اسی منہ سے کہو محمد، نیچے والا ہونٹ اوپر والے سے مل گیا ہے. ارے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوہ گر ہونے کا مقصد یہی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے بدکاروں کو رب سے ملانے کے لیے تشریف لائے ہیں. اللہ سبحان اللہ، سبحان، بے شک بے شک، سبحان. اور بندہ رب سے ملتا کب ہے؟ جب نماز ادا کرتا ہے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے
الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی، اونچی بولو یار، نماز مومن کی اور معراج میں ملاقات ہے۔ فرمایا نماز پڑھو اس طرح گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت نے بتی، یہ سمجھو خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ میں نے کہا یار کوئی تو ہے جو نماز بھی پڑھ رہا ہے، رب کا دیدار بھی کر رہا ہے۔ حضرت صاحب میں اگر آج اس مجمع میں اعلان کر دوں کہ میرے وزیر اعظم کے ساتھ رابطے ہیں، آپ میں سے جو کوئی وزیر اعظم سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، میرے گھر میں 8 دن کے بعد آ جانا۔ کتنے دن کے بعد؟ ہو سکتا ہے کئی ایسے دیوانے 8 دن پہلے جا کے ڈیرے لگا جائیں، موقع ہاتھ سے نکلنا چاہیے، ایسے ہی ہے نا جی؟ غور سے ذرا سننا، میں کہوں میں صدر سے ملاقات کرا دوں، آپ 8 دن پہلے آ کے بیٹھ جاؤ۔ یار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے غلاموں آؤ میں تمہاری رب العالمین سے ملاقات کرا دوں۔ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے۔ نماز جنت کی، تھوڑا سا اونچی آواز سے آپ بتلاؤ چابی کے بغیر تالا کھول لو گے؟ آپ بتلاؤ جی چابی کا بندوبست مرنے کے بعد کرنا ہے کہ پہلے؟ تو پھر کرتے کیوں نہیں ہیں؟ حضرت صاحب جانا جنت میں ہے اور چابی کے بغیر ہی جانا ہے؟ بولو تو صحیح یار۔ جب یہ تسلیم کر لیا ہے کہ چابی کے بغیر میں جنت کا تالا نہیں کھول سکتا اور چابی کا بندوبست بھی مرنے سے پہلے ہی کرنا ہے، مرنے کے بعد، تو پھر جب مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ چابی کے لیے، پھر کیوں بیٹھا گپیں لگا رہا ہے؟ کیوں بیٹھا حقہ پی رہا ہے؟ ارے کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے؟ کیوں بیٹھا دوستوں کے ساتھ گپیں لگا رہا ہے؟ کیوں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے؟ ارے تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد میں آ جا۔ کوئی پوچھے کدھر جا رہا ہے؟ بتلا میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں۔ اللہ سبحان۔ تو راضی کرنے کا نسخہ ہمیں پتہ چل گیا، اگر ہم نماز کی پابندی کریں تو رب بھی راضی ہو جائے گا، اس کا محبوب بھی راضی ہو جائے گا۔ پھر کیا خیال ہے ہمیں نمازی پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ آواز کم ہو گئی ہے۔ یہ آواز پتہ کیوں کم ہوئی ہے؟ سوچ رہے یار 5 کی میں پڑھیں گے تو بھائی آپ پریشان نہ ہو، میں نسخہ بتلا دیتا ہوں، استعمال کرو، سارے نمازی بن جاؤ گے۔ لیکن ایک شرط ہے، نسخہ استعمال کرنا پڑے گا۔ یہ تو آپ بھی جانتے ہو، 10,000 روپیہ ڈاکٹر کو فیس دے کے نسخہ لے آؤ، نسخہ گھر میں رکھ چھوڑو، آرام آ جائے گا؟ کب آرام آئے گا؟ تو میں آپ سے پیسے نہیں مانگتا، میں فی سبیل اللہ نسخہ دوں گا، استعمال کرو، نمازی نہ بنو میں آپ کا مجرم۔ کر لو گے استعمال؟ آواز کم ہو گئی ہے، سارے کر لو گے؟ لو جی، نسخہ صرف اتنا ہے، اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے، کیا میں نے کہا جی اگر یہ وجود، تھوڑا جا اچھی آواز نہ، اگر یہ وجود، تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلاؤ، نہ روٹی کھلاؤ نہ پانی پلاؤ۔ بات بھی میں سچی کر رہا ہوں، جو وجود رب تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتا، کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو رب کا رزق کھلایا جائے؟ بھئی روٹی سامنے رکھی، اپنے آپ منہ پہ تو نہیں جاتی، پکڑ کے لے جاؤ گے تو مت لے جاؤ۔ یہ روٹی مانگے بولو نہیں، پہلے نماز پھر بعد میں روٹی۔ تو کیا خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نسخے پر عمل کون کون کرے گا؟ سبھی ہاتھ اونچا کھڑا کر کے بلند آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ لگا دو۔ یار ہم سارے نمازی بن جائیں،
میرے آقا کتنا خوش ہو جائے, رب تعالیٰ کتنا خوش ہو جائے, یار محفل کروانے والا کتنا خوش ہو جائے. یہ ہے مقصد محفل میں آنے کا. یہ نہیں آئے دو چار ناتا سنیا ہاتھ لائے لنگر کھا رہے تھے مچھا نو تا دیں دے آؤ گئے. یہاں آؤ اپنے رخ مدینے شریف کی طرف کر کے جاؤ. اب نسخے کی صبح کی ڈوز بھی سن لو. ہوتا نا صبح دوپہر شام, میں کیا نسخہ مکمل دس دئیے. صبح دی خوراک کہندے نے ناشتے تو پہلے کے ناشتے تو بعد. اے بھائی ناشتے تو پہلے والی ہے. انی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جنی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو. پہلے نماز پھر ناشتہ. کی میں آکھیا جی؟ ایک بندہ کہنا صبح اٹھن لگیا دیر ہو جائے, میں نے کہا نہ پڑھن نہ لوں بہتر ہے پڑھ لو. صبح اٹھ کے منہ تو ہوندے جی نا, تو وضو کر لو, وہ 2 سنت 2 فرض پڑھ لو. فجر دی پڑھ لو گے باقی پڑھنی آسان. فجر دی راجہ شیطان کا تو اچھا انہیں کل تو پڑھیں گے, نہ کل آوے تے نہ نماز پڑھ پاوے. لہذا تھوڑا جا اچھی آواز نہ بولے. انہی دیر تک ناشتہ ویسے میں لگتا ہے جی میں شیطان کان چ پھوک ماریا بولی نہ کہ نماز پڑھنی نہ پہ جا. شیطان ساڑا دوست ہے کہ دشمن؟ دشمن کی گل مننی چاہیے نا. تو سن کیوں مانتے پہ جے؟ چلو جڑا شیطان نو دشمن سمجھدا ہوتے اچھی آواز نہ بول دے. دوجا نہ سان گلا کوئی نہیں گا. انہی دیر تک ناشتہ جنی دیر تک نماز فجر نہیں پڑھیں گے, تو انہی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جنی دیر قرآن پاک دی تلاوت نہیں کر لواں گے. اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. ارے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, آج ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا, یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. آج اپنے گھروں میں نظر دوڑاؤ, کتنے کتنے مہینے گزر گئے کسی نے قرآن کھول کے دیکھا ہے؟ قرآن پاک پر گرد و غبار پڑی اور ٹی وی VCR پر مکھی نہیں بہنے دیتا. اللہ معافی دے, اللہ معافی دے. کئی ایسے گھر سیوں کا کیڑا قرآن کو شہید کرتا جا رہا ہے, اتنا وقت نے کھول کے ہوا لگا دے. تیرے گھر میں برکت کیسی ہو جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ, اپنے گھروں کو ویران مت کرو. ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے, گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے. ایک بندہ کہنا میں تو قرآن ہی نہیں پڑھا ہوا, مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا تو سویرے اٹھ کے قرآن پاک دا دیدار ہی کر لیا کر. رات کی ڈوز یہ ہے کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر 5 نمازیں پوری نہ کر لو. حضرت صاحب میرے بیانات یہ آخری بات میں کرنے لگا ہوں, پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اجازت ہوگی. بڑی توجہ سے سنیے گا, پتہ نہیں یہ آخری بات کس کے دل پر چوٹ لگے اور رخ مدینہ شریف کی طرف ہو جائے. میرے بیانات یوٹیوب پر, فیس بک پر, واٹس ایپ پر پوری دنیا میں جاتے ہیں. حضرت صاحب ایک میرا بیان کلپ تھا, اس کو دیکھ کر پتہ نہیں کتنے ہزار بے نمازی بن گئے. وہ کلپ کا ٹائٹل تھا مہمان کی 3 قسمیں. مہمان کی وہ کون کون سی ہیں؟ پہلی قسم کا مہمان آ جائے, ہم کہتا ہے جائے نہ, اور بیٹھ جاؤ زدی روٹی کھا کے جانا, چاہ پی کے جانا, ایڈی کادی کھا لیے, آگے ہم کہتے ہیں جائے نہ. یہ مہمان کی پہلی قسم. دوسری قسم آ گیا, میں کہنا فٹافٹ نکلے, اچھا یار کو ضروری گال ہے تو فون تے کالے نکلو فٹافٹ. تیسری قسم میں کہنا میرے گھر چ وڑے ہی نہ. مہمان دیاں کنیاں قسمیں نے؟ اچھی بولو. پہلی قسم آ جائے جیسے کہنا جائے نہ, دوسری قسم آ گیا جیسے کہنا فٹافٹ, تیسری قسم ساڑھے گھر چ یار مسجد کدا گھر ہے, اچھی بولو. اسی اللہ دے گھر چ مہماناں دی کیڑی قسم ہے گی؟ اگر مسجد جا کے نماز پڑھ کے پھر بھی بیٹھا آیا ہوئے, تسبیح پڑھیا, درود پاک, ذکر اذکار, آپ واپس آ ہی نہیں رہا, سمجھ جاؤ پہلی قسم ہے. رب کہندا بہ جاؤ بہ جا, اور بہ جا, اور بہ جا, اور بہ جا. تو یہ مسیتے گیا جلدی جلدی ٹھونکے مار کے اور نس کے گیا. سمجھ جاؤ دوجی قسم رب نہیں چاہتا میرے گھر چ بہت ہی دیر ٹھہرے.
تے جڑا مسیتے وڑدا ہی نہیں اس بندے نو اپنی قسمت تے رونا چاہیے وے کہ وہ اللہ تعالیٰ دیاں نظراں تو اس قدر گر گیا وے کہ اللہ تعالیٰ انہوں اپنے کار چ واڑنا پسند ہی نہیں کرتا۔ اسی اپنے کار کی نہیں وڑن دے جنہ سخت نہ خبردار تو میرے کار نہ وڑے۔ جڑا مسیتے نہیں واڑیا وہ سمجھ جائے رب تعالیٰ اس تو سخت ناراض ہے۔ اگر رب ناراض ہی رہا موت آ گئی تے آخرت دے وچ کی بنے گا؟ کیونکہ میرا عقیدہ وے مسجد چ بندہ اپنی ہمت نہ نہیں جانا رب دی توفیق نال جانا۔ کیوں جی حضرت صاحب؟ ورنہ دیکھا جاوے تے آئی ساڑیاں مسیطہ جو سہولتاں نہیں عام کراچی نہیں گیا انہاں تے چاہیے پورا پنڈ مسیطہ چلا جاوے لیکن جاندہ ہوئی ہے جن رب توفیق دینا۔ اگر حالے بھی سمجھ نہیں آئی تو میں ایک مثال دے دیا۔ ایک بندہ سی نا اپنے سیٹھ دے نال سفر کردہ جا رہا سی، چلے چلے نماز دا ویلا ہو گیا۔ وہ مزدور کہنے لگا سیٹھ جی نماز پڑھ لئیے، وہ کہنے لگا مسیت آئی تے پڑھ لیں۔ چلے چلے مسیت بھی آگے رستے چھے، سیٹھ باہر کھلو گیا کہنا جا جا کے نماز پڑھ لیں۔ وہ اندر نماز پڑھا، نماز کوئی سرور آ گیا، لیٹ ہو گیا، یہ باہر کھلوتا پریشان ہو گیا۔ تو باہروں آواز کی دینا اوئے اوئے تو باہر کیوں نہیں آ رہا اوئے؟ وہ کنے تن اندر پھاڑ لیا بے، وہ کیڑا تن باہر نہیں آن دینا؟ کہنا جیڑا تن اندر نہیں آن دے رہا میں نے باہر نہیں آن دے رہا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجدیں جنت کے باغات ہیں اور یہاں کے پھل کیا ہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں جاؤ دنیاوی گفتگو نہ کرو، مسجد میں جاؤ غیبتیں چغلیاں نہ کرو، ارے مسجد میں جاؤ فساد نہ کرو، ٹولیاں نہ بناؤ، مسجد میں جاؤ تو رب کا ذکر کیا کرو۔ ایک بندہ کہنا ہے اب جی میری تے قسمت ہی پھٹ گئی جی، قسمت ہی الٹ گئی ہے۔ میں نے کہا تینوں کیوں پتہ چلے؟ وہ جی میں جس کاروبار میں ہاتھ ڈالتا ہوں نقصان ہی ہوتا ہے، جدہ بھلا کرنا برا ہی ہوتا ہے، جس اچھے کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ بھی غلط ہی ہوتا ہے، میری تو قسمت ہی الٹ گئی ہے۔ میں نے کہا بھائی آؤ الٹی قسمت کو سیدھا کرنے کا بھی نسخہ بتلا دو۔ اور لوڑ ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے کہا بھائی ایک مہر ہوتی ہے نا سٹیمپ، اس کو پکڑ کے اپنے سامنے کرو، اس مہر پہ الفاظ الٹے لکھے ہوتے ہیں۔ کون سے ہوتے ہیں جی؟ اونچی بولو۔ مہر پہ الفاظ الٹے لکھے ہیں۔ میں نے کہا جب یہی مہر ایسے جھک جاتی ہے تو الٹے الفاظ، میں نے کہا تیری قسمت الٹ گئی ہے، اپنی پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکا دے، تیری الٹی قسمت سیدھی ہو جائے گی۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر۔ یہ ایک سجدہ جسے تم گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری کو منظور و مقبول فرمائے۔